ویسٹ بینک اور غزہ میں اس ہفتے کارپوریٹ الیکشن میں ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ یہ الیکشن حماس کے سپورٹ میں لڑنے والے امیدواروں کی مقبولیت میں کمی یا بیشی کا پیمانہ ہوگا۔ یہ کارپوریٹ الیکشن فلسطینی اتھارٹی کا ایک حصہ ہے، جسے فلسطینیوں نے غزہ میں امریکی و اسرائیلی منصوبوں کے خلاف قومی اتحاد کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں ویسٹ بینک پہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے، یہ الیکشن اسرائیلی امریکی اختیارات کو کمزور کرتا ہے اور فلسطینیوں کو مضبوط۔ 2006 کے بعد غزہ میں کسی بھی قسم کا یہ پہلا الیکشن ہوگا۔ اس سال حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے قانون ساز الیکشن میں بھاری کامیابی حاصل کی تھی اور غزہ پہ اپنا کنٹرول کر لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ایک آفیسر فرید تمالا کا کہنا ہے کہ یہاں 70,000 ووٹرز ہے اور جملہ 4 سیٹس ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام بھی فہرست میں درج ہے۔ اس فہرست میں کئی امیدوار ایسے ہیں جو حماس کے سپورٹر ہیں، جبکہ حماس کا اس لسٹ میں کوئی نام نہیں ہے۔ حماس کی جانب سے کسی کینڈیڈیٹ کو کھلی حمایت بھی نہیں ہے، پر پی اے ٹی کے فرمان پہ اختلاف ہے، جو امیدواروں کو اسرائیل کی وجود کی تائید کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ 20 سالہ عبد الرحمان اشرف کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن جنگ کے بعد زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ایک امید ہے۔ 99% نوجوان جو حق رائے دہی رکھتے ہیں، ان میں ووٹ ڈالنے کا جذبہ دیکھا گیا۔ ہر فلسطینی اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتا ہے، خاص کر اس 2 سالہ جنگ کے دوران ہوئی تباہی کے بعد۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ساری دنیا کی مدد کرے۔ غزہ والوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سہا، وہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ہم نے قیامت کی ہولناکیاں دیکھی ہے۔ حماس نے دارالبلا اور غزہ کے ساحلی علاقوں پہ دوبارہ اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد اسرائیلی فوجی بھی یہاں سے تخلیہ کر چکے ہیں۔ اس جوان عبد الباری کا کہنا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ الیکشن سیاسی کے ساتھ اپنے حق کا اظہار کرنے کا بہترین موقع ہے۔ پچھلے 20 سال کے بعد یہ الیکشن کا مجھے احساس ہوگا۔ میں بچپن سے الیکشن کے بارے میں صرف سنتا آیا ہوں، لیکن حالات کی وجہ سے ان 20 سال میں الیکشن نہیں ہوئے۔ اس وقت ہم انتخابات میں حصہ لینے کے لیے شدید خواہش رکھتے ہیں۔ پہلی بار میں ووٹ ڈالوں گا تاکہ اپنا حق، اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکوں۔